اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں، اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے. اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں. یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں. تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم، اور مرد کیا کریں؟ وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں. کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے، یا پھر اس طرح پھیر لیں، اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں. جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ، یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں، نہ، یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی، بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ، بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں، چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں.